رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے۔ اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا۔ تم جب دنیا میں آئے، تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے اور عقل عزت والی چیز ہے، اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، عقل۔ اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے۔ کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے۔ عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ غرور تھا نفس کے اندر۔
یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے, میں ہوں, کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے. تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا, اس کو عذاب دیا گیا نفس کو. 100 سال بھگتنے کے بعد, آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انا, تو ہے, میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا, گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو, اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے, کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا, پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے, اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا. نفس کو جھکا سکتے ہو, نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں, یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں, نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا, اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں. میرے عزیزوں, اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا, آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں, مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز, یا آپشنلی نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے, جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں, ہمارے یہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں, صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے, روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے, روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا, سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے, پھر کیا پوچھنا ہے. مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں, چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے, ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے, رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے, یا دودھ پلانے والی عورت ہے, یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں, تندرست ہیں, توانا ہیں, روزے چھوڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز, سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا, تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد. حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو, ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا. 900 سال. اب کیلکولیٹ کرو, اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو, جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو. اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو, ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے, بھگت نہیں پاؤ گے. یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے, ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ, عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے. کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں, میں خود بندے کا ہو جاؤں گا. الصوم لی وانا اجزا بہ, اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا, یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں, میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے, محلات ہے, الگ الگ ثواب ہے, لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا, ایک اور اس میں حکمت یہ ہے
روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتہ نہیں. میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں، چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا. آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے، بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں، فضیلتیں بہت ساری ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہے، لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی، حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے، جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں، کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں، سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے، کنٹرول. السلام علیکم دوستو، مفتی سلمان اظہری کا بھی بیان سن رہے تھے. کیسا لگا ویڈیو میں کمنٹ میں بتائیے، اور دوسرے مسلمان بھائی کے پاس شیئر کیجیے ثواب کی نیت سے. اور پھر ملیں گے نیو ویڈیو میں، جب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.